میں کمی ہو جائے گی. یہ کرو کہ تو یہ فضول خرچی معاذ اللہ. ایسے میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں غریب بیچاروں کو یاد آ جاتے ہیں, مسکین یتیم خانہ ان کے یاد آتا ہے. اچھا آئیے, خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, 500 یا 5000 اشرفیہ لے کر آیا اور کہا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں, اس کو آپ تھیلی کو اس نے آگے کیا, 5000 یا 500 اشرفیہ حضور قبول فرمائے. اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے اللہ والے تھے بھائی, بڑے فقیر تھے, اللہ والے تھے, ان کو تو کہاں یہ. تو حضرت نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ دنیا میں کوئی خدمت کرتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے. وہ ہمیں نظر پیش کرتی ہے, اشرفیہ پیش کرتی ہے, تو اس کے کوئی پیچھے کچھ لینا بھی ہوتا ہے, اس لیے کچھ دیا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے پوچھا کوئی کام آپ کا, کچھ کہنا ہے, کوئی تکلیف ہے آپ کو, کوئی مراد ہے, کوئی بات ہے تو عرض کرو. اس نے کہا نہیں حضرت کچھ نہیں, کیونکہ اشرفیہ دے رہا ہے اتنی ساری, تو پیچھے اس کو کچھ مطلب تو ہوگا ہی بھائی, کچھ تو لینا ہوگا تبھی دے رہا. تو کہاں کچھ ہے تو بول بھائی. تو اس وہاں کے اس رئیس نے جو یہ اشرفیہ پیش کی, اس نے کہا کہ حضور ہاں تھوڑی مال کی کمی ہے, مال کی کمی ہے. کہا اچھا کہاں کتنے مکان ہیں, کتنی دکان ہے, کتنا کاروبار ہے. اس نے بتایا حضرت یہ ہے یہ ہے یہ ہے. کہا اچھا پھر, کہا دعا کر دو اور ہو جائے. کمی ہے سمجھے آپ, کتنا بھی ہو جائے, یہ لالچ یہ چیز ہی ایسی ہے, بندے میں کم ہی نظر آئے گا. ساری دنیا بھی مل جائے تو سوچے گا آسمان بھی مل جاتا تو اچھا رہتا, آسمان ملتا تو سورج بھی مل جائے تو اچھا رہتا. یہ چیز ہی ایسی ہے کمی, اسے کمی ہی کمی نظر آتی ہے. کتنا بھی مل جائے ہے نا, یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے, یہ بھوک پوری نہیں ہوتی, یہ چلتا ہی رہتا ہے, تسلسل چلتا رہتا ہے. وہ مل جائے تو پھر کہ یہ بھی مل جائے تو اچھا رہتا. ایسا ہی ہے. تو ایسا شخص کبھی کامیاب, لالچ ہمیشہ کے لیے مجبوری ہے. لالچی انسان کبھی امیر نہیں ہو سکتا, کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا, ہمیشہ کا وہ مجبور ہی, محتاج ہی رہتا ہے. یہ مل گیا یہ مل جائے, محتاج ہی رہتا ہے. اتنا ہوتے ہوئے بھی وہ غریب کا غریب ہی رہتا ہے نا. لیکن اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر کے اور میلاد رسول بنا کر کے اس چیز کو ہمارے دل سے نکال دیا. چپکے سے محبت سے جو زکوٰۃ ادا حق بنتا ہے وہ دے دو, اور جب میلاد آئے تو خوشی سے سرکار کی میلاد بناؤ, تاکہ تمہارے اندر وہ لالچ کی جو بیماری ہے, انسانی جو فطرت ہے, اندر کا جو نفس ہے, وہ ختم ہو جائے. اور جب وہ ختم ہوگا اور یہ سوچو کہ کمی کچھ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا دیا بہت کچھ ہے, تم دل کے امیر بن جاؤ گے, خوشحال بن جاؤ گے, زندگی میں سکون مل جائے گا. جو محتاجی تصور تھا یہ محتاجی ہٹ جائے گی, خوشحال ہو جاؤ گے. میلاد بنانے کا سب سے بڑا ایک یہ نفسانی نفسیاتی مریض وہ نہیں رہتا, اس کا ذہن کلیئر, دل میں بخل نکل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے انہیں کا تو دیا ہوا ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, اس خدا کا اور اس رسول کا دیا ہوا ہے اور اس میں سے ہی انہی کو دینا ہے, ہمارا ہے کیا. جب یہ خیال یہ تصور کا تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ دل غنی ہو جائے, دل بڑا ہو جائے, ذہن کلیئر ہو جائے, یہ لالچ کی بیماری تم سے نکل جائے. اور یہی میلاد رسول میں تم سرکار کی آمد پہ منایا کرو تاکہ یہ چیز تمہیں نکل جائے. اور کمی کا جو خیال ہے
کہ ابھی کمی ہے، ابھی کمی ہے، یہ کمی کمی کمی، عام لفظوں میں جو کمی، وہ کمی نکل جائے گی، اس کم کا خیال، کمی کا خیال نکل جائے گا۔ ہر بندے عاشق رسول کو یہ خیال آئے گا کہ میں کم تر نہیں ہوں، میں کم تر نہیں ہوں، میں کمی نہیں ہوں، کمی میرے اندر، میرے پاس کچھ نہیں، میرے رسول نے مجھے اتنا دیا ہے کہ زمانے کا غنی کر دیا مجھ کو سید، سب کو غنی بنا رہا ہے میلاد رسول، سب کی نفسیاتی مریض ذہنی مرض کو دور کر رہا ہے میلاد رسول، سب کے دل کو، نفس کو بڑا کر رہا ہے، کھلا دماغ ذہن دے رہا ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس کمی ہے۔ سرکار کی آمد آ کر بتا دی، میرے بارگاہ میں کوئی غریب امیر نہیں، میری بارگاہ میں آؤ، میری لیے میری محفل میلاد اور محبت میں لٹاتے رہو، تم غریب نہیں۔ کمی تو کہیں اور ہے، جو نہیں کرتے اس کو کمی کا خیال ہے، جو خیالات آتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، کم ہو جائے گا، فضول خرچی ہے، یہ جو کم کا خیال ہے وہ کم ان کے وہاں ہے، اس لیے کمی کا خیال دیتے ہیں کیونکہ انہیں کم پڑتا ہے۔ اور ہر عاشق رسول کو اللہ کے رسول کی عطا ہے، ایسی عطا ہے کہ جب عطا مل گئی ہے، عطا ہو رہی ہے، عطاؤں پر عطائیں ہو رہی ہے، تو وہاں کمی اور کم کا خیال نہیں ہے، وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے دامن سے مل رہا ہے، اللہ و رسول کا کرم ہے، اور ہمارے دامن دل ہو کہ دامن تر ہو کہ دامن کوئی دامن ہو، ہم تو تر بدر ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہے، وہ کم کا لفظ کہیں اور ہے، یہاں تو یہ ہے کہ کمی نہیں ہے تیرے کسی خزانے میں، کس بات کی کمی ہے، مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ تو یہ خیال خام ہے، وہ کمی تو ہونے والی نہیں۔ اور آپ جانتے ہو جو کہتے ہیں نا کمی ہو جائے گی، زکوٰۃ نہ دی جائے، فقیر کو نہ دیا جائے، کمی ہو جائے گی، میلاد نہ بنا جائے، کمی ہو جائے، کسی کی ضرورت مند کی ضرورت نہ پوری جائے گا، میرے پاس کمی ہو جائے، وہ ہمیشہ کمی اسی میں ہوتی ہے، اس میں اور جو دے دیتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، جو بانٹتا ہے وہی بڑھتا ہے، جو جس انداز کا ہوتا ہے مولا اس کو اسی انداز سے عطا فرماتا ہے۔ یہی خواجہ جنید بغدادی کا ایک واقعہ ہے، ایک فقیر کو دیکھا، تندرست تھا، مست تھا، سوال کر لیا جنید سے، تو خیال آیا اتنا تندرست ہو کہ سوال کرتا، رات کو سوئے تو خواب میں کہا کہ تم مردار کا گوشت کھاتے ہو، کہا میں نے کہاں کھایا، کہا تم نے اس سائل کو دیکھ کر یہ خیال کر لیا، فوراً بیدار ہوئے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، غیبت مردار کا گوشت کھانے کے برابر، لیکن انہوں نے تو صرف خیال کیا تھا، لیکن اللہ والوں کو خیالوں کی بھی اصلاح کر دی جاتی ہے، لہٰذا آپ اٹھے اس کی تلاش میں نکلے، وہ مل گئے، اور جیسے ہی ملے تو اس سے پہلے کہ جنید بغدادی کچھ کہے انہوں نے ہی ایک آیت کریمہ پڑھی جس کا مفہوم تھا توبہ کرنے والی کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر سمجھ میں آیا یہ کوئی فقیر وقیر نہیں ہے، یہ تو مرد حق ہے جو مجھے آزمانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، کوئی اللہ والا ہے، یہ تو دلوں کے بھیج جاننے والا ہے، مجھے آزمانے کے ابھی اس منزل پہ پہنچے کہ نہیں، لہٰذا آپ نے دیکھا کہاں دے دینے میں بہتری تھی۔ اس واقعے سے بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ اچھا ابھی کمی ہے تیرے اندر، یعنی تجھے اور چاہیے، تو آپ نے اس تھیلی کو سرکایا اور کہا کہ مجھ سے زیادہ تو اس کا مستحق پھر تو ہے، اس کا حقدار تو ہے، مجھے تو کس بات کی کمی نہیں ہے، اور تو کہہ رہا بھی کمی ہے تو یہ 500 روپیہ واپس لے جا، تو اس کا حقدار زیادہ ہے، تو اس کا جو ہے اس کو جو ہے تو چاہیے، مجھے تو کیا چاہیے۔ تو یہی بات ہے جسے اللہ و رسول کے خزانے سے ملتا ہے، عثمان غنی کے خزانے سے ملتا ہے، اسے کمی نہیں رہتی، اور جسے فرعون کے خزانے سے ملتا ہے لالچ رہتا ہے، وہ ہمیشہ کمی رہتی ہے۔ جو میلاد نہیں بناتے وہ ابو جہل کے خزانے سے اسے ملتا ہے، فرعون کے خزانے سے ملا ہے، نمرود کے خزانے سے ملا ہے، اس لیے وہ ایسا کہتے ہیں۔ اور جسے ابو بکر کے خزانے سے ملتا ہے، عثمان غنی کے خزانے سے ملتا ہے، ابو ذر غفاری کے خزانے سے ملتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ ہم تو یہاں بھی مالا مال ہے وہاں بھی مالا مال ہے، تو ہم تو غنی ہیں۔
فقیر وہ ہے جو کم کم کہہ رہا ہے مت کرو مت کرو. ہم تو اللہ نے غنی کر دیا, غنی کر دیا. اب ذرا اور آگے چلیے تھوڑا سا. لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ لینا چاہیے, مانگنا نہیں چاہیے, یہ نہیں کرنا, کافی ہے نا, یہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وما ارسلناک الا رحمۃ. اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں, ابھی جو میں نے مثال اور واقعہ بتایا. اور آئیے حضرت مولانا روم مثنوی میں ایک حکایت لکھتے ہیں, ایک واقعہ لکھتے ہیں مولانا جلال الدین رومی علیہ, کہ ایک چور ایک باغ میں پہنچا تو اچانک تھوڑی دیر میں مالی بھی آ گیا, تو فوراً وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا. چوری کرنے آیا تھا, پھل فروٹ توڑنے آیا ہوگا, جو بھی باغ میں جو کچھ تھا. اب اتنے میں وہاں کا مالک بھی آ گیا تو فوراً اوپر چڑھ گیا, چھپنے کی کوشش کی, لیکن مالک کی نظر تو بھائی مالک کی نظر ہے, ہمیشہ باغ جس کی میں آتا جاتا رہتا ہوں, اسے معلوم ہوتا ہے کون سا درخت ہے کیا نہیں ہے کیا ہے. اس نے دیکھا اور کہا صاحب اوپر کیا کر رہے ہو, چوری کر رہے ہو. سمجھ گئے وہ کہ چور ہے, چوری کر رہے ہو. تو وہ کیا کہتا جانتے ہو, نہیں نہیں صاحب, وہ توڑ ہی رہا تھا پھل فروٹ, تو دیکھ لیا کہ چوری کرتا. کہا صاحب میں چوری نہیں کر رہا ہوں, آپ نے قرآن پڑھا نہیں, قرآن نہیں پڑھا ہے. کیا ہے قرآن میں, کہا قرآن میں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. تو میں اللہ کی مرضی تھی تو تیرے باغ میں آیا, اللہ کی مرضی تھی تو اوپر چڑھا, اللہ کی مرضی تھی تو پھل فروٹ توڑ رہا ہوں. کہا آج کل کے چور بھی ڈر سے قرآن دیتے ہو گئے, چور بھی ڈر سے قرآن دیتے ہو گئے. میلاد پہ جلوس بھی نہ جاؤ, تلاوت کرو نماز پڑھو. اچھا چور اوپر سے یہ قرآن کی چوری. اس واقعے سے بھی آپ کوئی اور بھی چیز سمجھے ہے نا. میں بتاؤں ایک بات آپ اس پہ سے دوسری بات جوائن کر لیجیے گا ساتھ میں, جوائن کر دیجیے. کہا اچھا, تو مالی بھی بڑا ہوشیار تھا, سنی تھا نا بھائی. کہا اچھا یہ ہے تیری چوری, اوپر سے سینہ چوری, کھول کر قرآن میں ہے. کہا تو پھر ٹھیک ہے بھائی. گیا, وہ بھی ڈنڈا ونڈا لے کے آیا, جوتر وہیں تھا. کہا پھر نیچے اتر جا, اتنا اچھا قرآن جانتا ہے تو ذرا نیچے اتر. نیچے اترا, ڈنڈے سے بھی اسے مارا, چمپل جوتا بھی مضبوط تھا اسے مارا. وہ کہنے لگا بچاؤ بچاؤ بھائی, چھوڑ دے بھائی, میرے کو چھوڑ دے, میں جا رہا ہوں. کہ نہیں میری طرح لگتا ہے تو بھی قرآن نہیں پڑھا ہے, تو بھی نیرا جاہل ہے میری طرح, تو بھی جاہل, اپنے بھی جاہل. چلو اچھی بات, جیسے کو تیسا, ایسے کو ایسا ہی جواب سمجھ میں آتا. نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتا, ایسے سوال والوں کو ایسا ہی جواب سمجھ میں آتا. یہ میں نے دیکھا, آپ کتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھیں گے, لیکن فوراً اس کو اسی لائن پہ سمجھائیے. اچھے لوگ سمجھ جاتے ہیں, فوراً سمجھ جاتے ہیں. جو قرآن سے آیت سے نہیں سمجھتا, حدیث سے نہیں سمجھتا, وہ اس کی بھاشا میں اگر سمجھائیے تو سمجھ جاتے ہیں. کیونکہ بھائی اس کا نقصان ہے نا بھائی, نقصان گھاٹے میں پھر کون رہے گا, فوراً سمجھ جائے گا. نہیں بھائی سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. تو ایسا ہی ہوا, ماننے لگا, زوردار مار پڑی تو کہتا بھائی بچاؤ یار, چھوڑ دو, میرے کو جانے دو, کتنا مارو گے. کہا نہیں میری طرح لگتا ہے قرآن تو نے بھی نہیں پڑھا ہے, میری طرح نیرا جاہل تو بھی ہے. کہا کیا ہے, کہا اللہ کی مرضی سے کوئی پتا بھی نہیں ہلتا, تو میں نے جو جوتا اٹھایا, جو لکڑی اٹھائی, جو برابر دھپا دھپ جو دی رہا ہوں, یہ میری مرضی سے نہیں, اللہ ہی کی مرضی سے مار رہا ہوں, اللہ ہی کی مرضی سے مار رہا ہوں. کہنے لگا, مولانا روم کہتے ہیں, پوچھے اور کہنے لگا بھائی صاحب نہیں میں سمجھ گیا, قرآن بہت زبردست کتاب ہے, تم بھی سمجھ گئے میں بھی سمجھ. کہا نہیں ابھی سمجھا نہیں, ابھی حکومت کے حوالے کرنے کا معاملہ ہے. چوری کی ہے تم نے, اوپر سے قرآن بھی سنا ہے, ڈبل چوری ہو گئی ہے. تو اللہ نے جو دیا ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا, تو میں جو مار رہا ہوں تو یہ بھی بھائی اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے مار رہا ہوں. تب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے. ایسے کو ایسا ہی جواب سمجھنا. کیا بہکایا جاتا ہے بھائی, میلاد میں کیا وسیلہ لو, مدد مانگو. تو کیا انہیں کہہ دیجئے جناب, جب تم بیمار پڑ جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, دوائی مت لو, مصلی بچھاؤ, اے اللہ فلاں ڈاکٹر کے صدقے میں, فلاں ٹیبلیٹ کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما. یہی بات ہوئی نا بھائی,
مدد مت مانگو، ٹیبلٹ کی مدد، گولی کی مدد سے کھانسی سردی اچھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ باٹلے چڑھائے تو مدد ہوئی کہ نہیں؟ ڈاکٹر نے دوا لکھی نہیں یہ زیادہ ڈوز ہو جائے گی، یہ کمی آپ کو اتنے ٹائم میں اتنے وقت میں اتنا لینا ہے، اس کی بھی مدد، دوا کی مدد۔ اب اتنا مدد نہیں مانگنا ہے تو اسی کی بھاشا میں جواب یہ ہے، جب آپ بیمار ہو جائے تو ایسے کو پکڑ لو، نہیں بستر پہ جا، مسلح پہ، اے اللہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کے وسیلے سے، جتنے بھی جو ہے دوا کی دکان کو کیا بولتے ہیں، میڈیکل اسٹور ہے، ان کی صدقے میں جتنی بوتل ہے، صرف ہے، ان کے وسیلے سے سو شفا دے دے، چلے گا؟ مدد تو لینی پڑے گی۔ مکان بنانا ہو تو کڑیے وغیرہ کو مت بلاؤ، یہ اللہ کڑیے کے صدقے میں، اللہ سپاہی اس کے صدقے میں، ریت کے صدقے میں، قبضی کے صدقے میں، اینٹ کے صدقے میں، بورے کے صدقے میں تو میرا مکان بنا دے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کپڑے میں نہیں، بول دو یا اللہ تو کپڑے کے صدقے میں، درزی کے صدقے میں میرا سطر ڈھانپ دے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ایسوں کے لیے قرآن حدیث میں بھی جواب ہے، اقوال میں بھی، لیکن جیسے کو تیسا ملتا ہے تبھی سمجھ میں آتا ہے۔ مولانا روم کی یہ حکایت آپ نے سنی، جنید بغدادی کی بھی آپ نے سنی، دونوں کو بالکل لگ کر کے ہے، ہماری میلاد ہو کہ 11ویں ہو کہ زکوٰۃ ہو کہ للہیت ہو کہ ہے نا، کہ ہمارا شوق و ذوق اور جذبہ ہو، ہے نا، شیطانی خیال بس نہیں چلے گا۔ یہ اللہ اسکول کے صدقے میں، ٹیچر کے صدقے میں میرے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اسکول مت بھیجو، سارے سروں اور اسکولوں کے وسیلے سے دعا مانگو، یہ ان کا طریقہ۔ پیسے مت دو، کہیں جاؤ تو پیسے کی مدد ہے بھائی، نوٹ کی مدد سے دیا جاتا ہے، 20 روپے 50 روپے 100 روپے 200 روپے 1000 روپے 500 تب کچھ ہوتا ہے، اس کی مدد مت مانگو، اسے کہو رک میں دعا دیتا ہوں ابھی، یا اللہ 500 کی نوٹ کے وسیلے سے یہ بندے سے میں نے یہ خریدا ہے تو اس کا کام کرتے ہیں، یہ کہہ کے آ جاؤ، پتہ چل جواب مل جائے گا میلاد کا، ہر جواب مل جائے گا۔ آپ دکان پہ جائیے، خوب خریدی کیجئے اور آخر میں رکو، یہ میں 2000 روپے رکھتا ہوں، ہاتھ مت لگانا، میں بھی اس کا دیکھو کام چلاتا ہوں، یہ اللہ یہ ہزاروں روپے پڑے، اس کے وسیلے سے بھائی سے میں نے یہ چیزیں خریدے، اس کو مل جا، میرا خبر دے گا یار، چلو کیا ہوگا؟ یہ ایسو کی سمجھ گئے نا میں کن کی بات ہے۔ ہمارے یہاں یہ چوری چپکے یہ ایسے نہیں ہے، ہم پیسے دیتے بھی ہیں پھر خریدتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم کڑیے کو بلا کر وسیلے سے کام کرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں ٹیبلٹ کی مدد لیتے ہیں، ڈاکٹر ہمارے یہاں مدد ہے، اب جن کے وہاں مدد ہے ہی نہیں، صرف وسیلہ پکڑ لو مدد نہیں، تو پھر یہ سب وسیلے ہی ہے بھائی جان، سارا وسیلہ ہے، کپڑا ٹوپی وسیلہ، بیمار پڑے تو وسیلہ، پڑھائی بچوں کی وسیلہ، مدد لیتے ہیں نا وسیلے کے ساتھ۔ ارے جب نادان دنیا کے گناہگار عام بندے کی مدد کے سوا تیرا کام نہیں چل سکتا، تو مدینے والے احمد مختار کی مدد کے بغیر تیرا کام کیسے چل سکتا؟ پھر غوث اعظم جیسی شخصیت کی مدد کے بغیر تیرا کام کیسے چل سکتا؟ بزرگوں کی مدد کے بغیر کیسا کام چلتا ہے؟ بات صرف اتنی ہے، یہ ظاہری مدد ہے، ظاہری زندگی کے لیے، جسم کے لیے، اور یہ باطنی مدد ہے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، جنت کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، یہ مدد ہے۔ آپ سمجھ گئے ہو گے اچھی طریقے سے کہ کیا چیز ہے مدد۔ تو پھر آنکھ کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں، آنکھ پھوڑ ڈالو، کان کی مدد سے ہم سنتے ہیں، جا کر کے بول دو کہ مجھے بہرا بنا دے ڈاکٹر کو، زبان کی مدد سے ہم بولتے ہیں، زبان گونگی کروا دو، ہاتھ کی مدد سے ہم کام کرتے ہیں، پاؤں کی مدد سے چلتے ہیں، کھاتے ہیں، مدد دانت کی مدد سے چباتے ہیں۔ ارے بھائی پیدا ہونے سے پہلے مدد، مرنے کے بعد بھی 4 آدمی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ وصیت کر دو میری کوئی مدد نہیں مانگے، غیر اللہ سے ہم مدد نہیں لیتے، میں مر جاؤں تو وہیں پڑے رہے، نہ کفن کی مدد، نہ کوئی مرد غسال کی مدد غسل دینے والے کی، نہ 4-5 آدمی کندھا دینے والے کی، کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ وہ بھی غیر اللہ ہی اٹھاتے ہیں نا بھائی، قبر میں بھی غیر اللہ ہی لٹاتے ہیں، ہے نا، ان کے نزدیک غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، خود ہی غیر ہے اسی لیے غیر۔ اہل اللہ کے پاس آ، اللہ والوں کے پاس، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا عقل ہوتی، یہ بے عقل پاگل لوگ ہیں، بہت خطرناک پاگل ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے،
یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، ہے نا؟ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیے، یہ میلاد آتی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء اولیاء اکرام نے، صحابہ نے، بزرگان دین نے، مجددین نے اس میلاد میں ایک ایک پیسہ خرچ کرنے کی فضیلت لکھی ہے۔ میں پھر آنے والے بیان میں کروں گا ہو سکا تو کہ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا، اصحاب نے کیا فرمایا، تابعین نے کیا فرمایا، تبی تابعین نے کیا فرمایا۔ جو میلاد پہ خرچہ کرے، جو میلاد پہ غریبوں کو کھانا، جو میلاد میں ایک دوسرے کی مدد کرے، جو سرکار کی قیامت کی خوشیاں منائے، اس کی کیا فضیلت، کیا ثواب، کیا چیز بتائی گئی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ کیا چیز ہے؟ سارا دار و مدار ہی اس پر ہے۔ آئیے قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تمہارے پاس جو فضل ملا، رحمت ملی، اے محبوب انہیں کہہ دو کہ اس اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پہ خوشی کا اظہار کرے، خوب خوشی کا اظہار کرے۔ تو کیسے خوشی کا اظہار ہوگا؟ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، اندھیرا رکھ کے خوشی کا اظہار ہوا؟ خوشی کا اظہار کب ہوتا ہے؟ روشنی لگائی جاتی ہے، جھنڈی لگائی جاتی ہے، بہترین لباس پہنا جاتا ہے، اچھی عبادت کی جاتی ہے نا؟ یہی خوشی کا جب عید ہوتی ہے تو ہم کیسے خوشی کا اظہار کریں؟ بس ایسے ہی فرمایا کہ جب میلاد آ جائے میرے محبوب کا فضل اور رحمت، تو حبیب آپ انہیں کہہ دے کہ جمع نہ رکھے، حبیب کی بات آ جائے، قرآن کریم ہے، خوشی کا خوب اظہار کرے، خوب اظہار کرے، جتنا ہو سکے اظہار کرے۔ سبحان اللہ، اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے دل سے، اپنی مسکراہٹ سے اظہار کرے۔ تم میرے حبیب کی آمد پہ جتنی خوشیوں کا اظہار کرو گے، جہاں جہاں سے کرو گے، جس انداز سے کرو گے، مولا اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں اور خوشی عطا فرمائے گا۔ تم تھوڑی سی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب، تم جتنا خوشیاں مناؤ گے خدا تمہیں اور خوشی عطا فرمائے گا، اتنی خوشیاں عطا فرمائے گا کیوں نہ ہو۔ سرکار کی بات ہے، جو چیز دی جاتی ہے اس بارگاہ میں وہاں سے 70 گنا پلٹ کے آتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اور رسول کی راہ میں دینے سے، اللہ کی راہ ہو، محبوب کی راہ ہو، اس راستے میں دینے سے پلٹ کر جو رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے وہ بے حساب ہوتا ہے۔ ہم تو حساب سے دیتے ہیں، جو ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے، ہماری حیثیت ہوتی ہے، ہم اپنے مطابق پیش کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو اس کی شائن شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ، جب یہ آئے فضل ملا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ خوشیاں کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم جمع کر کے جو رکھا ہوا چھپا کے رکھا ہے، نہیں، اندر خوشیاں اندر نہ رکھو، ظاہر کرو اپنے آپ کو میلاد پاک کے لیے۔ جتنی نوافل ہو، جتنا درود ہو، جتنی محفلیں ہو، جتنی سنتیں عام ہو، عام کرتے رہو۔ آخری بات آج کی میں کہوں کہ اظہار ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ خوشیاں اللہ کے حکم بھی ہے، رسول اللہ کی محبت بھی ہے، اسی کا حکم ہے، انہی کی محبت میں ہم کر رہے ہیں۔ یہ 11ویں پارے کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، ابھی جو لاسٹ میں پڑھی کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو، یہ بہتر ہے جو تمہارے لیے۔ تو حضرات گرامی، ہاں یہ ہے، خوب نعتیں سنا جائے، جلوس میں بھی، گھروں میں بھی خوب بیانات سنا جائے، سرکار کی عظمت پر بھی، سرکار کی شان میں بھی، سرکار کی آمد پہ بھی، لیکن ہاں ڈی جے نہ لگایا جائے، ڈسکو ڈانسر نہ کیا جائے، اس میں ڈی جے نہ لگایا جائے، ایسا ساؤنڈ کے بالکل دماغ پہ لگے ایسا نہ لگایا جائے، اس کو ڈی جے ہی کہہ دیجیے، ایسا نہیں، ایسا ہو کہ سبحان اللہ سنے تو سننے والا بھی سرکار کی نعت میں گم ہو جائے، ایسا جلوس الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ جو بیچارے ناواقف ہیں وہ کر جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں، ہم انہیں اطلاع دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں، اس طرح میلاد ڈسکو ڈانسر کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ڈی جے وغیرہ کی بھم بھم کی آواز سے نہیں، بہترین آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے، بہترین خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اچھے انداز میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج کی جو ہے میں مختصر کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالی کل اس کو ترتیب سے اور جس طرح چل رہا ہے
اسی طریقے سے ہم منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے آپ کو تمام کو اپنے محبوب کی نالین کی خاک کا صدقہ عطا فرمائیں، اور اسی طرح ہمیں ایمان و عافیت عطا فرمائیں، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، غیروں سے وسوسوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔